سمجھے نا کہ اس ملک کا مطلب کیا، اس کی بنیاد کیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ جب تک ہے تب تک ہی پاکستان ہے انشاءاللہ۔ بڑی کوشش کی جائے گی اسے مٹانے کی، ساری کوششیں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دی جائیں گی، محمد عربی کا جھنڈا بلند کر دیا جائے گا۔ دوستو بھائیو، آپ پریشان نہ ہوں، ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک داستان ہے، ہمیں بڑا ڈرایا گیا بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، یرموک میں۔ پوری ایک ہسٹری آپ اپنے سامنے رکھیں، ہر دور میں ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لالچ دیے گئے، کمزور کیا گیا۔ جتنا ہی ہمیں دبایا گیا اتنا ہی ہم بڑھ کر ابھرے، اور اس پہ کتابیں لکھی گئی، ہسٹری لکھی گئی، انگریز نے لکھا، ہندو نے لکھا، عیسائی نے لکھا، یہودی نے لکھا، دنیا کے ہر طبقات نے لکھا کہ اسلام کو جتنا بھی دبایا گیا ہے اسلام اتنا ہی بڑھ کے ابھرا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جو ہمارے اندر کمزوری آ گئی کہ ہمارا ایمان پانی سے پتلا ہو چکا ہے، یہ ایمان پتلا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا ایمان یہ ایک ہی چیز ہمارے پاس، اگر وہ بھی ہم کھو دیں پھر ہم کس چیز کے مسلمان؟ پھر مسلمان ایمان کا نام ہے۔ ایمان پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو پسپا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرا سکتی۔ حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیے فتح و کامیابی اسلام کو ہی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جنگ کے اندر کافروں کے قلعے کا محاصرہ کر دیا، گھیرے میں لے لیا۔ اب کافر قلعہ بند ہو گئے، بڑے پریشان کہ خالد کی فوج نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے، باہر نکلتے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے، جان کا خطرہ ہے، گھیرے میں ہیں، مسلمانوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب کافر کہتے ہیں اس سے تو موت بہتر ہے، یہ اتنے دنوں سے ہم جو گھیرے میں ہیں یہ اچھی بات نہیں، خالد بن ولید سے مذاکرات کرو۔ ان کا سردار خالد بن ولید سے مذاکرات کے لیے آیا۔ میں ایمان کی بات کرنے لگا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس نے آ کے خالد بن ولید سے ملاقات کی، کہنے لگا جناب ہمارا محاصرہ توڑ دو، ہم قلعہ بند ہے، ہمیں معاف کر دو۔ ساتھ اس نے زہر کی شیشی پکڑی ہوئی تھی۔ خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ زہر کس لیے لایا ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر مذاکرہ ٹھیک ہو، ہماری صلح ہو گئی تو میں اپنی قوم کو منہ دکھا دوں گا، اگر صلح نہ ہوئی یہیں پہ زہر پی کے مر جاؤں گا، اپنی قوم کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ اب دیکھیں نا، ان جنگوں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ دھرتی خدا کی ہے، اس دھرتی پہ نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ ہے۔ جنگیں کرسی اقتدار کے لیے نہیں ہونی چاہیے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جنگیں اسلام کی سر بلندی کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے۔ یہ بھارت کے خلاف میرا جذبہ اور آپ کا جذبہ، میں ان جرنیلوں کو تو نہیں جانتا، ہر ایک کی نیت انما الاعمال بالنیات، لیکن یاد رکھیں مسلم قوم کا بھارت سے یہ جو جذبہ جہاد ہے فقط اس لیے ہے کہ ہندو مذہب ختم ہونا چاہیے۔ اسلام کا جھنڈا دلی کے اوپر بھی لہرانا چاہیے، مودی کے ہاؤس کو کرا کے وہاں پہ مسجد مدرسہ بنانا چاہیے۔ اس جذبے سے
ہم جذبہ جہاد بیان بھی کرتے ہیں اور یہ عزم رکھتے ہیں، تو مسلمان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ کفر ختم ہونا چاہیے، اسلام زندہ ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ زہر کی شیشی لے پھرتا ہے کہ بڑی زہریلی زہر ہے، اس کا کیتا اس کے بتوں نے کہا کہ زہر مارتی۔ فرمایا بتوں کے پجاری میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت مار سکتی۔ فرمایا یہ زہر کی شیشی مجھے پکڑا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، پیغمبر کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ کے خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی گڑ گڑ کر کے پی لی۔ کافر دیکھتا رہ گیا کہ ہماری ریسرچ کے مطابق اس سے زہریلا زہر کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا جرنیل زہر پی گیا اور اسی طرح کھڑا ہے، خالی شیشی اس کے منہ پہ ماری۔ فرمایا تیرے بت کہتے، تیرا عقیدہ کہتا ہے زہر مارتی، میرا عقیدہ کہتا جب تک خدا نہ مارے دنیا نہیں مار سکتی۔ جب اس نے یہ کرشمہ دیکھا، خالد کی کرامت دیکھی، خالد کے قدموں میں گر کے مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم کو جا کے کہتا ہے اور میری قوم کے لوگوں تم بھولے ہو، آؤ جس نبی کا کلمہ خالد نے پڑھا ہے میں نے بھی اس کا کلمہ پڑھ لیا، تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اسی میں کامیابی ہے۔ اب دیکھیں کئی مہینوں سے محاصرہ جاری تھا، جو قلعہ تلوار سے، جنگ سے، ہتھیار سے فتح نہ ہوا، خالد بن ولید کے عقیدے ایمان کی مضبوطی سے وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں ہم بھی یہی عقیدہ لے پھرتے ہیں، یہ دھرتی میرے خدا کی ہے، نظام بھی خدا کا چلنا چاہیے، عبادت خدا کی ہونی چاہیے، کسی بت کی، کسی قبر کی، کسی شجر حجر کی کسی کی عبادت نہیں، عبادت صرف خدا کی۔ یہ بھارت اور پاکستان کی جنگ اللہ کے فضل سے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے ہم وقت تیار ہیں، حالات بدل گئے، یہ جنگیں وہ جنگیں نہیں رہی، جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید سسٹم ہے، لیکن ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، خون کے آخری قطرے تک اس ہندو عزم کو توڑنے کے لیے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ گھر میں سوئے ہوئے، کسی نے آ کے دروازے میں دستک دی کہ امیر المومنین آپ یہاں لیٹے ہوئے، مدینہ کے 3 میل کے فاصلے پہ کچھ فوجوں نے آ کر پڑاؤ ڈالا ہے، مسلمان فوجیں ان کے شام سے واپس آئی، اب یمن کی طرف جانا چاہتی ہیں، رات یہیں پہ ہیں۔ سیدنا عمر امیر المومنین اپنے وزیر عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا، دوڑ کے گئے، اس فوج کے استقبال کیا۔ ایک چوکیدار پہرا دے رہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چوکیدار کو کہا کہ بھائی تو بھی جا کے لیٹ جا، سو جا، مدینے سے نئے چوکیدار آتے ہیں، لیڈر ہو تو ایسا، قائد ہو تو ایسا، حکمران ہو تو ایسا، جرنیل ہو تو ایسا۔ میرے بھائیوں جس کا نام سن کے بڑی بڑی طاقتیں لرز رہی ہیں، وہ رات کو تلوار پکڑ کے فوج کا پہرا دے رہا ہے۔ جب صبح ہوئی اس چوکیدار کو پتہ چلا، وہ جناب شرم سے ہاتھ جوڑنے لگا۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں تمہارا خلیفہ بعد میں ہوں، تمہارا نوکر پہلے ہوں، بس ضرورت ہے اچھے حکمران کی، ضرورت ہے اچھے جرنیل کی، ضرورت ہے اچھے خلیفے کی۔ سیدنا عمر جیسا خلیفہ اگر دوبارہ ہمیں مل جائے، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، اگر ہمیں اچھا جرنیل مل جائے، اچھا حکمران مل جائے تو گرامی قدر یہ پاکستان سپر پاور بن سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، اگر کمی ہے تو حکمرانوں کی کمی ہے۔ عوام کا جذبہ دیکھیں، مولوی تا، پیر تا، کوئی چوکیدار تا، خادم تا، مزدور تا، مستری تا،
امام مسجد تا، مقتدی تا، ہر ایک کا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں جب جناب بارڈر کھول دو، ہمیں اجازت دے دو، ہم ہندوؤں کے سارے مندر کرا کے مسجدیں بنا دیں۔ ہے جذبہ کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، صرف اچھے حکمرانوں کی کمی ہے۔ سیدنا عمر کو دیکھیں، جب صبح ہوئی فوج کے سپہ سالار سے پوچھا کہ جناب کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ کہا جناب سالن کی کمی ہے، ترکاری کی کمی ہے، زیتون کا تیل چاہیے۔ سیدنا عمر نے ساری چیزیں فوراً مدینہ سے منگوائیں، دالیں آئیں، گوشت آیا، زیتون آیا، دیگیں پکنے لگ گئی۔ جب دیگیں پک گئیں لوگوں کو بٹھا دیا گیا، فوج کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیگ پہ بیٹھ کے سالن تقسیم کر، یہ وقت کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، دیگ پہ بیٹھ کے سالن تقسیم کر رہا ہے۔ ایک فوجی کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ سیدنا عمر اس کے پاس چلے گئے، کان میں جا کر کہنے لگے بھائی کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، پیغمبر نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس فوجی نے سیدنا عمر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے چادر ہٹا کے دکھایا، فرمایا امیر المومنین آپ کو پتہ نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں پیغمبر کا صحابی ہوں، نبی کا مجاہد ہوں، جنگ موتا کے اندر میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں آپ غور تو کریں، ایک بازو نہیں ہے، معذور ہے یہ پیغمبر کا صحابی، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے، کبھی یرموک میں جاتا ہے، کبھی قادسیہ میں جاتا ہے، کبھی شام میں جاتا ہے، اب یمن کی طرف جا رہا ہے۔ پیغمبر کے دور میں جہاد کیا، ابو بکر کے دور میں جہاد کیا۔ کسی نے کہا بھئی تو معذور ہے، کہا میں معذور ضرور ہوں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ جنگیں ایمان پہ ہوتی ہیں، تعداد پہ نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑنے لگے، بھائی تو مجھے معاف کر دے۔ سیدنا عمر سے اس شخص نے کہا بھئی آپ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا معافی اس لیے مانگتا ہوں کہیں قیامت کے دن میرے آقا مصطفیٰ مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ عمر بن خطاب تیری خلافت میں میرے ایک فوجی کا بازو کٹا ہوا تھا، تو نے اس کے لیے کسی خادم کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ وہ کپڑے کیسے دھوتا تھا؟ کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اگر پیغمبر نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کون سا جواب دوں گا؟ لہذا تو مجھے معاف کر دے، میرے علم میں نہیں تھا کہ تیرا بازو کٹا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں سیدنا عمر نے اس کو راضی کیا۔ عمر نے فرمایا میں قیامت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں جب ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم نے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، رب نے پوچھنا ہے اس چیز کا حساب دو، اس چیز کا حساب دو۔ میرے بھائیوں جب ایسے حکمران ہمارے پاس ہوں گے تو پھر فتح کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا پریشان ہے عمر سے، میں ایمان کی مضبوطی پہ بات کر کے موجودہ صورتحال کی طرف آؤں گا۔ آپ دیکھیں روم کے بادشاہ کیسر نے قاصد بھیجا کہ پتہ کرو عمر کون سے بادام کھاتا ہے، کون سی خوراکیں کھاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ نواز شریف اس ڈاچی کا دودھ پیتا ہے جس ڈاچی کو کئی من بادام، کاجو، پستہ دودھ میں بھگو کے جس ڈاچی کو کھلائے جاتے ہیں اس ڈاچی کا دودھ پیتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، یہ گنجا ابھی بھی زندہ ہے، یہ لوگ کرسی اقتدار کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے کوئی نواز شریف کا بیان سنا کہ بھارت کے خلاف اس نے کوئی سخت بیان دیا ہو؟ کیونکہ ان کے یرانے ہندوؤں سے ہیں، ان کی محبتیں ہندوؤں سے ہیں، ان کے کاروبار ہندوؤں سے ہیں۔ اور آؤ حکمران ہو تو عمر بن خطاب جیسا ہو۔ سیدنا عمر جاسوسی ہو رہی ہے، جاسوس بھیجے جا رہے، پتا کرو عمر کھاتا کیا ہے،
پیتا کیا ہے، کیونکہ عمر کا ولولہ، عمر کا جذبہ، عمر جس گلی سے گزرتا شیطان بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ پتہ تو کرو، جب یہ رومی کافر مدینہ پاک میں آیا، اس نے پوچھا کہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ بیت اپنے بھی نہیں، اپنے باپ کے نہیں، اپنے ذاتی نہیں، اونٹ بیت المال کے چرانے کے لیے کھیتوں میں گیا ہوا ہے۔ یہ رومی کافر عمر کو تلاش کرتے ہوئے کھیتوں میں گیا، چل چلاتی دھوپ، گرمی کا موسم، کیا دیکھتا ہے کہ جس سے کیسر ڈر رہا، جس سے ایران لڑ رہا، جس سے سپر طاقتیں خوف زدہ ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، 17 پہ بند لگے ہوئے، اور مٹی کے ایک ڈیلے کو سرانہ بنا کے درخت کے سائے کے نیچے میں خوف سویا ہوا ہے۔ کوئی فوجی نہیں، کوئی پہرا نہیں، کوئی چوکیدار نہیں۔ اس نے جا کے کیسر روم سے کہا کہ جناب میں مدینے کی سیر کر کے آیا، میں نبی کے غلاموں کو دیکھ کے آیا، یہ راتوں کو مسلوں پہ ہوتے ہیں، دن کو گھوڑوں کی پشتوں پہ ہوتے ہیں، رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں۔ اے کیسر روم، تو کبھی بھی عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیرے دربار میں پہرا، فوجی، چوکیدار، میں عمر کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ رات کا راہب ہے، دن کا مجاہد ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رومی بادشاہ نے، کیسر روم نے اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ تحفے دے کے رومی کافر کو بھیجا، ایک نئے کافر کو بھیجا کہ جاؤ عمر کو تحفے دو، میں عمر سے جرانہ لگاتا ہوں، عمر سے پیار اور دوستی کرتا ہوں۔ ان گنجوں کی دوستی عیسائیوں سے، رہتے ملک پاکستان میں لیڈر مسلمانوں کے، یرانے ہندوؤں سے، آؤ عمر کو پڑھو۔ سیدنا عمر کے لیے یہ کیسر روم سے قاسم کو 3 تحفے دے کے بھیجتا ہے کہ عمر سے دوستی لگاتے ہیں، عمر سے جرانہ لگاتے ہیں، کیونکہ دوست کی پھر مانتا بھی ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب خریدا جا رہا ہے، جرانہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ کیسر روم جب 3 تحفے بھیجتا ہے، رومی قاسم مدینہ میں آ کے پوچھتا ہے اینا سیدکم، اور لوگوں بتاؤ تمہارا سردار کہاں ہے، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا سردار نہیں ہوتا، بل امیرنا، بلکہ ہمارا امیر ہوتا ہے۔ کہا بھی تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی، ہمارا امیر کہاں تعمیر میں شریک ہے۔ یہ رومی قاسم جب مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی کی چھت کی لپائی ہو رہی ہے، اس کی لپائی کی جا رہی ہے، کہ ایک شخص گارے میں کھڑے ہو کے، ہاتھ میں کسی ہے، گارا اٹھا کے شکاریوں میں ڈال کے مزدوروں کے سروں پہ رکھ رہا ہے۔ مزدور مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا جناب تمہارا امیر کہاں ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ بھائی وہ شخص جو اس وقت گارے میں کھڑا ہے، ہاتھ میں کسی ہے، اور کسی کے ساتھ گارا مزدوروں کو پا کے ڈال کے دے رہا ہے، یہ ہمارا امیر ہے۔ میرے بھائیوں، کیسر روم کا یہ رومی قاسم پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا ایمان، اتنی سادگی، اتنا ولولہ، اتنا جذبہ یہ سیدنا عمر کے پاس آتا ہے۔ آگے کہتا ہے جناب امیر المومنین، میں روم سے آیا ہوں، میں رومی قاسم ہوں، آپ کے لیے ہمارے بادشاہ نے یہ 3 تحفے بھیجے، 3 تحفے قبول کرو۔ فرمایا بھی کون سے؟ پہلا تحفہ زہر کی شیشی۔ فرمایا یہ بڑی زہریلی زہر ہے، جس طرف سے دشمن نے آنا ہو آپ اس کی سپرے کر دے، ترکول کر دے، دشمن آپ تک نہیں آئے گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا او عیسائی تیرا عقیدہ کچا ہے، میں محمد کا سپاہی، میرا عقیدہ پکا ہے، یہ زہر نہیں مارتی جب تک خدا نہ مارے۔
یہ بم بھی تب تک نہیں مارتے جب تک خدا نہ مارے۔ اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ سیدنا عمر نے بھی اس زہر کی شیشی کو کھولا۔ یہ ابن عیسائی مورخ لکھتا ہے، ہسٹری آف اسلام کے اندر 22 جلدوں پہ پیغمبر کے صحاب کے کتابیں لکھی گئی۔ یہ 22 جلدوں کے اندر کتاب موجود ہے، ہسٹری آف اسلام۔ لکھنے والا عیسائی ہے، عیسائی مورخ لکھتا ہے سیدنا عمر نے اس زہر کی شیشی کو کھولا، پیغمبر کی سکھائی ہوئی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اس دعا کو پڑھا، گل گل کر کے زہر کی شیشی پی گئے۔ سیدنا عمر کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ سیدنا عمر نے فرمایا تیرا عقیدہ ہے کہ زہر مارتی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرا تحفہ یہ خوشبو ہے، خوشبو کی شیشی پیش کی، فرمایا بڑی عمدہ خوشبو ہے، یار ایمان اپنا مضبوط کرے، حالتیں جائیں گے، خوف و ہراس ہے، پریشانی ہے، اندرونی برونی خطرہ ہے، تو تب تک سلامت ہے جب تک تیرا ایمان مضبوط ہے۔ اب دیکھیں یہ دنیا دی جا رہی، لالچ دیا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر کو خوشبو کی شیشی پیش کی گئی، جناب بڑی اعلیٰ خوشبو ہے، ایک مرتبہ لگاؤ گے مہینوں خوشبو نہیں جائے گی۔ سیدنا عمر نے فرمایا ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا، ہم کوئی یاش نہیں، لگا کے سعودیوں کی طرح کبھی کس ملک کا دورہ، ہم شہزادانہ زندگی نہیں مجاہدانہ زندگی گزارنے والے۔ خوشبو کو پکڑا، رومی قاسم کہتا ہے بڑی اعلیٰ خوشبو سیدنا عمر نے اس گارے میں ملا دی جس گارے سے مسجد نبوی کی لپائی ہو رہی۔ فرمایا رومی قاسم تو کہتے ہیں مہینوں خوشبو آئے گی، تو میں چاہتا ہوں پھر یہ خوشبو خدا کے گھر سے آئے۔ مسجدوں کو معطر کیجئے، مسجدوں میں خوشبو لگائیے، جس طرح ہمارے چند نمازی بڑی اعلیٰ خوشبو لگاتے ہیں، نمازیوں کو لگا کے دیتے، مسلوں پہ لگاتے، اچھی روایت ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا ہم دنیا میں مسافروں کی طرح ہیں، ہمیں ان خوشبوؤں سے کوئی سروکار نہیں، بس یہاں سے دنیا سے جائیں گے اللہ نے جنت میں ہمارے لیے محل بنائے۔ گرامی قدر گارے میں ملا دی گئی۔ تیسرا اس نے تحفہ ایک خوبصورت رومی لڑکی پیش کی، جناب اس سے شادی کر لیں، اس سے نکاح کر لیں، آپ کو لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا بھائی میں متعدد شادیاں کر چکا ہوں، میں عیاش نہیں، میں فحاش نہیں، مجھے ان لڑکیوں کی ضرورت نہیں۔ جو مزدور گارا اٹھا رہے تھے، سیدنا عمر نے فرمایا بھائی ہے کوئی تم میں جس کی شادی نہ ہو؟ ایک مزدور نے کہا جناب میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر نے اس لڑکی سے جناب نکاح بڑھا دیا۔ اب یہ رومی قاصد کیسر روم سے جا کر کہتا ہے جناب آپ عمر بن خطاب سے جنگ نہیں لڑ سکتے، جس زہر کی تو تعریف کرتا تھا وہ زہر پی گیا جو اعلیٰ خوشبو تھی، اس نے مٹی میں ملا دی، تو نے لڑکی پیش کی، اس نے مزدور کو دے دی، اسے دولت نہیں چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے، کرسی نہیں چاہیے، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس نبی کا فرمان ہے، تو کافر ہے، تو جناب عیسائی سب رکھتا ہے، اس کے پاس اسلام کی دولت ہے، جذبہ ہے، ایمان کی طاقت ہے، اے کیسر روم کے بادشاہ تو الٹا لٹک سکتا ہے، عمر کی جرأت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے میٹنگ بلائی، پھر لوگوں کو بلایا کہ کوئی طریقہ بتاؤ کہ عمر کو ہم کس طرح دے سکتے، جرانہ لگانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں ان ہمارے حکمرانوں کی جرانے ہندوؤں کے ساتھ بھارتیوں کے ساتھ ان کی ملے بھارت کے اندر آؤ عمر کو پڑھو، عمر کو لالچ دیا جا رہا ہے۔ وقت کا بادشاہ یعنی سپر پاور کا بادشاہ جس کا نام کیسر ہے، عمر کو لالچ دیتا ہے، جرانے کی دعوت دیتا ہے، عمر ہر چیز پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے۔ فرمایا عمر کی محبتیں مسلمانوں کے ساتھ، عمر کا پیار اسلام کے ساتھ، عمر زندہ رہے گا تو اسلام کا زندہ رہے گا، مرے گا تو اسلام کے رہے گا۔ دوستو بھائیوں اس نے پھر میٹنگ
بلا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کوئی اور طریقہ بتاؤ، ہم مسلمانوں کو شکست کس طرح دے سکتے ہیں؟ یہ یرموک کی جنگ شروع ہو چکی ہے، قادسیہ سے فوجیں نکل رہی ہیں، یرموک میں جا رہی ہے، اب روم بھی ٹوٹے گا، ایران ٹوٹے گا، کیسر روم بڑا پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے جب میٹنگ کی لوگوں سے پوچھا کہ کوئی طریقہ بتاؤ، تو چند لوگوں نے کہا جناب مسلمان ایمان کا نام ہے، مسلمان ہے ہی وہ جس کے اندر ایمان ہے، لہذا ان کے ایمان کو کمزور کرو، ان کو دولت سے آپ کمزور نہیں کر سکتے، یہ دولت کے لالچ میں نہیں آتے، آپ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس مجلس کے اندر لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ایرانی رومی خوبصورت لڑکیاں ان کا انتخاب کریں، جہاں سے مسلمانوں کی فوج گزرے وہاں سے خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دو، جن کے ہاتھوں میں پھول ہو، مسلمان جب مجاہد وہاں سے نکلیں، یہ جناب اپنے حسن کو وہاں لے کر کھڑی ہو جائیں، جب مسلمان ان کی طرف دیکھیں گے ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، 5 میل لمبی ایرانی رومی خوبصورت لڑکیوں کی قطار لگا دی گئی، 30,000 کا لشکر یرموک سے نکل رہا ہے، روم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ روم کے بادشاہ نے ایمان کمزور کرنے کے لیے، یہ کافر کی چالیں اور سازشیں ہوتی ہیں، ایمانی حملہ ہوا ہے، 5 میل لمبی خوبصورت لڑکیوں کی قطار کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر کو پتا چلا، آپ نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، فوج کو اکٹھا کر کے رب کا قرآن سنایا، فرمایا مجاہدو اب یہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پسپا نہیں کر رہی، اب تمہارے ایمان پہ حملہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا رومی لڑکیاں خوبصورت لڑکیاں اپنا حسن لے کے کھڑی ہیں، اور پیغمبر کے سپاہیوں، محمد عربی کے مجاہدوں، 5 میل لمبی قطار لگ گئی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا جو کسی غیر محرم لڑکی کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ابن مورخ لکھتا ہے کہ 5 میل لمبی قطار لگی ہے، پیغمبر کے 30,000 مجاہد گزر گئے۔ کتنے؟ 1 2 4 100 200 1000 نہیں، 30,000 مجاہد گزر گئے۔ کانما لا رسم الطیر، یہ تاریخی جملہ ہے، وہ مورخ لکھتا ہے پیغمبر کے سارے سپاہی، سیدنا عمر کے سارے مجاہد ان خوبصورت لڑکیوں کی قطار کے پاس سے گزر گئے، ایک بھی مجاہد ایسا نہیں تھا جس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ کانما لا رسم الطیر، فرمایا گردنیں اس طرح جھکی ہوئی تھی جس طرح ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ ان لڑکیوں نے پھر چیخ کر کہا کہ ہائے، لگتا ہے یہ زمین کے انسان نہیں، آسمانوں کے فرشتے۔ لڑکیوں نے کہا اور جہاں سے تمہیں روشنی ملی ہے، یہ کیف لطف تمہیں جہاں سے ملا ہے، ہمیں بھی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ اتنا بڑا لشکر مجاہدین کا طاقت ہے، جرأت ہے، بہادر ہیں، نوجوان ہیں، آنکھ اٹھا کے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتے۔ عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ جناب اس طرح لگتا تھا جس طرح ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے سب کچھ ہے۔ یہ امریکہ، یہ مدرار ہے، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ فرانس، یہ ہندوستان، خدا کی قسم کچھ نہیں اگر تیرے پاس ایمان ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کر کرو